موت ایک ایسی سچائی ہے جس کو نہ چاہنے والا بھی قبول کرتا ہی ہے اور کرنا پڑے گا۔ دنیا کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، موت آنی ہے، وہ چاہے مسلم ہو کہ کافر ہو، یہودی ہو کہ نصرانی ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہو۔ لیکن موت کے بارے میں ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہاں ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے، لیکن کانسیپٹ سب کا الگ الگ ہے، تصور سب کا الگ ہے۔ کچھ لوگ موت کے بعد الگ الگ خیالات کرتے ہیں، موت کے بعد کے معاملات میں پھر اختلاف ہے۔ موت کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، لیکن موت کے بعد کے معاملات میں پھر اختلاف ہے۔ جنت و دوزخ ہوگی یا نہیں، حساب کتاب ہوگا یا نہیں، حشر و نشر ہوگا یا نہیں، اس پر بھی اختلافات ہیں۔ ہر دین والا، ہر دھرم والا اپنے اپنے حساب سے موت کے بعد کے حالات کو دیکھتا ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم اپنی میتوں کو دفن کرتے ہیں قبر میں، تو میت کو رکھنے کے بعد مٹی دینے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ بزرگوں سے بھی سنتے ہوں گے، یا قبرستان میں یہ آیت آپ بلند آواز سے سنتے ہوں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کا ترجمہ بتاؤں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ مٹی ہاتھ میں آپ اٹھاتے ہیں، جیسے ہی مٹی ہاتھ میں آئی تو مٹی کو دیکھ کر کے ہی آپ یہ پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ کس سے؟ اس مٹی سے۔ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ بات صحیح ہے، ہم اسی سے بنے اور جا کہاں رہے ہیں؟ اسی مٹی میں۔ اللہ فرماتا ہے اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر ایک مرتبہ اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے، پھر ہم تم کو اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ اس انسان کی زندگی کی حقیقت اتنی ہے، ایک مشت خاک، ہماری حیثیت اتنی ہے کہ ایک مٹھی بھر مٹی۔ میرے عزیزوں، ہمارے پاس دولت ہو، طاقت ہو، بہت سارے اسباب ہو، منصب ہو، بادشاہت کی کرسی ہی کیوں نہ آ جائے، لیکن ایک جگہ عاجز آ جاتا ہے کہ روح اگر نکل گئی تو اسے واپس کسی طاقت کے ذریعے سے لا نہیں سکتا۔ اگر نکلی ہوئی روح کو جسم میں دوبارہ لوٹانا ممکن ہوتا تو دنیا کے بڑے بڑے دولت مند اس پر پیسہ خرچہ کرتے اور کبھی مرنا پسند نہیں کرتے۔ شداد ہو کہ قارون ہو کہ حامان ہو، یہ دنیاوی مالداروں کی بات ہے، موت تو انہیں بھی آ کر پکڑ لیتی ہے۔ میرے عزیزو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں پر بھی جاؤ، چاہے مضبوط محل میں کیوں نہ بیٹھو، موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے مضبوط جگہ پر ہوں، یہاں مجھے موت نہیں آئے گی۔ موت کبھی کبھار بڑے سے بڑے حادثوں میں نہیں آتی، بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لیکن انسان بچ کے نکلتا ہے، اور کبھی موت صرف اپنے سوئے ہوئے پلنگ سے گر جانے پر بھی آ جاتی ہے۔ کبھی کسی کے جسم میں پوری سلاخ داخل ہو گئی، تیر داخل ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں تیر نہ لگا ہو، نیزہ نہ لگا ہو جنگوں میں، لیکن موت جنگوں میں نہیں آئی، نہ آنا تھا نہیں آئی۔ لیکن بسا اوقات کسی کو صرف سوئی چبھنے سے بھی موت آ سکتی ہے۔ یہ رب ذوالجلال کے بنائے ہوئے اصول ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری موت، جو تمہیں نصیحت کرتی رہیں گی۔ قرآن بھی تمہیں سمجھاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کے راستے پر، اور موت بھی جو ہے ہمیں یہ نصیحت کرتی ہے خاموشی کے ساتھ، اے بندے جس کو تو آج قبر میں اتار رہا ہے، کل تیرے دوست تجھے اتاریں گے۔ اس جسم کا ہونا کچھ نہیں ہے۔ ادھر روح نکلی کہ جسم پھولنے لگ گیا، ادھر روح نکلی کہ ہمارے ہاتھ پیر ٹائٹ ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ روح کے نکلنے کے چند گھنٹوں کے بعد انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ قبر کے حالات تو اور سخت ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، جو دنیا میں رہ کر غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کیا وہ یہ سوچ رکھا ہے کہ اسے موت کبھی نہیں آنی ہے؟ موت نہیں آنی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، بخشے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیارات بے حساب عطا کیے، اس رسول کا حال یہ ہے، فرماتے ہیں میں سجدے میں جاتا ہوں تو میں اس بات کا یقین نہیں رکھتا کہ اگلے سجدے تک میں زندہ رہوں گا۔ موت کو یاد کرنے کا یہ طریقہ تھا، اتنی ایسی کیفیت تھی۔ اس لیے جب ہمارے عزیزوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہم سب کو ڈر جانا چاہیے اور اللہ رب العزت کی طرف توبہ و استغفار کے ساتھ پلٹ آنا چاہیے۔ اور اگر بندہ پھر بھی ان حادثوں کو دیکھ کر کے نہیں پلٹ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل بہت سخت ہو چکا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر انہیں گناہوں پر ہی اس کی موت آ جائے۔ اچانک موت آ جاتی ہے کبھی کبھار، اس لیے فرمایا بزرگوں نے کہ جب بھی رات کو سو تو توبہ کر کے سو، کلمہ شہادت پڑھ کر کے سو، ایمان لا کر کے سو۔ یہ پتہ نہیں ہے تمہیں کہ تمہاری آج کی رات آخری رات ہے، کل کی صبح ہو سکتا ہے کہ جنازہ اٹھایا جائے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ صبح جو ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا وہ رات کے وقت قبرستان میں ہے؟ بس تھوڑے سے گھنٹوں کے فرق کے بعد دنیا بدل جاتی ہے، دنیا بدل جاتی ہے۔ جس کے ساتھ ایک دن پہلے ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، دوسرے دن پتہ چلا کہ وہ خاموش سو چکا ہے، ہلانے سے بھی نہیں ہلتا، اب بات چیت بند ہو چکی ہے۔ تو کیا یہ عبرت کے لیے کافی نہیں، ہم سب کو ہلا دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ موت صرف بڑھاپے میں آتی ہے؟ کون کہتا ہے کہ 70-80 سال کا ہونے کے بعد ہی موت آئے گی؟ ہم نے بھری جوانی میں بھی جنازوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، میتیں چھوٹی عمر میں بھی اٹھتی ہوئی ہم نے گھروں سے دیکھا ہے۔ اس لیے موت کی کوئی عمر نہیں ہے، موت کی کوئی عمر نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی آیت ہے۔ ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمائے تم میں اچھے عمل والا کون ہے، تمہاری آزمائش کے لیے ہے یہ۔ اب تمہارے امتحان کی گھڑی یہ چل رہی ہے اور امتحان ختم ہو جاتا ہے کب؟ کبھی آپ اپنے اسکول کے زمانے میں یا اگر کالج پڑھے ہو تو کالج کے زمانے میں، دیگر اداروں میں جب ایگزام لکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں پرچہ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، آپ اپنا پرچہ جلدی سے لکھ لو۔ آپ اس میں لکھتے رہتے اچانک وقت ختم ہونے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے اور کہا جاتا 8 سے 11 بجے تک کا تھا، 10 سے 1 بجے کا تھا ٹائم۔ ہم بھی بہت سارے امتحانات پہ بیٹھے، لیکن جہاں سوئی اخیر وقت آتی ہے گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے۔ ابھی اگر جواب مکمل نہیں ہوا تھا تو گھبراہٹ بڑھتی ہے، اور جو سارا لکھ چکا ہے وہ تو ٹائم کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ مجھے اٹھنا ہے، اور جس کا امتحان میں کچا تھا، جوابات نہیں لکھا تھا، وہ 3 گھنٹے ٹائم پاس کرتا اور پھر آخری گھڑی میں پھر یہ سوچتا کچھ تو آ جائے دماغ میں اور لکھ ڈالو۔ اس کے بعد پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ پکارنے پر کہ ٹائم ختم ہو گیا، ٹیچر پکار رہا ہے، گارڈ پکار رہا ہے، ایگزامینر پکار رہا ہے کہ اپنے پرچے جمع کرو، لیکن یہ جمع کرتا نہیں جلدی، سوچتا ہے کہ تھوڑا اور ٹائم مل جائے، سامنے والوں کے پرچے وصول ہو جائیں، پھر میں پیچھے سے لاسٹ میں دے دوں گا۔ یہ سب کی کیفیت ہے، سوچتے ہیں تھوڑا ٹائم بچا لیں، پھر خود سے بڑھ کر کے جا کر جمع تو نہیں کیا پرچہ، وقت اوور ہو گیا تو ایگزامینر سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا، ایگزام میں جو گارڈنگ کے لیے تھا ٹیچر وہ سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور پرچہ چھین لیا، پرچہ چھین لیتا اور کہا کہ ہو گیا ٹائم آؤٹ۔ اس کے بعد وہ پرچہ جب لے کر کے جاتا ہے تو کئی چیزیں دماغ میں آنے لگتی ہیں، ارے اس کا جواب یہ بھی تھا، اس کا جواب یہ بھی تھا، تم جا کر کے الجھنے لگتے ہو کہ گارڈ سے یا پھر جو اسکواڈ ہوتے ہیں ان سے یا پھر ٹیچر سے پلیز تھوڑا 2 منٹ پرچہ مجھے واپس دے دے، میرے دماغ میں جواب آ گیا ہے۔ جواب کیا کہا جاتا ہے؟ ٹائم از اوور، آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے، اب آپ کا لکھنا کام نہیں آئے گا۔ میرے عزیزوں، یہ دنیا کے امتحانات دینے والے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین پر اتارا ہے ایک مقررہ وقت کے لیے، اور فرمایا ہے ہر ایک کو ایک مقررہ وقت تک یہاں جینا ہے، اور تم اپنے اعمال سے امتحان دے رہے ہو، اور اگر تم نیکیوں میں پکے تھے تو انتظار کرتے ہو کہ ٹائم کب ختم ہو رہا ہے، میں اپنے رب سے ملاقات تو کر لوں۔ لیکن جب دنیا داری میں ایسے مصروف تھے تو جانا پسند نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بات آئے تو لوگ ڈر بھی جاتے ہیں، کہتے تو ہیں کہ ایمان پہ موت ہو۔ ایک حاجی صاحب حج پہ جا رہے تھے، کئی سالوں پہلے کی بات ہے،
تو کہا کہ حضرت دعا کیجیے. ہم نے کہا اللہ مدینے میں موت عطا فرمائے. کہا ارے حضرت اتنی جلدی کی بات نہیں ہے, ابھی آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی یہ تمنا بھی ہے کہ مدینے میں مرنا ہے, لیکن یہ نہیں کہ اتنی جلدی مرنا ہے. اگر امتحان ہو چکا ہے تو موت اب کیا تب کیا. اگر تم پریپیئر ہو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تو پھر وقت کا کچھ نہیں. اسی طرح میرے عزیزو, زندگی جب ختم ہونے پر آتی ہے, اچانک ملک الموت گھر پر آ جاتا ہے, موت کا فرشتہ آتا ہے اور پھر تم سے کہا جاتا ہے چلو تمہارے رب کی طرف تمہیں چلنا ہے. کچھ لوگ اس وقت ہاتھ پیر مارتے ہیں کہ ابھی نہیں جانا, ابھی نہیں جانا, لیکن ان کا ہاتھ پیر مارنا نہیں سنا جاتا. اور پھر فرشتہ ان کی روح قبض کرتا ہے. یہاں تک کہ قرآن پاک میں ہے, وہ کہتے ہیں نردو نعملو, یعنی اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم عمل کریں گے اس سے اچھا جیسے پہلے کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں ان کو زندگی دے بھی دوں گا تو یہ اچھا عمل نہیں کریں گے, وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے. بھول جائیں گے. لیکن فرشتہ یہ کہہ کر کے جاتا ہے کہ ٹائم از اوور, تمہارا وقت ختم ہو چکا. میرے عزیزوں, وہ وقت ہمارے ساتھ بھی آنے والا ہے, آپ کے ساتھ بھی آنے والا ہے. اچانک ایک دن تم سے کہا جائے گا کہ چلو اپنے پالنے والے کی طرف, پلٹو اپنے رب کی طرف. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ تو پاکیزہ جان کے لیے قرآن نے کہا ہے, اے پاکیزہ جان والے آجا اپنے رب کی طرف خوشی بخوشی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شامل ہو جا, میری جنت میں داخل ہو جا. مرنے سے پہلے کچھ لوگوں کو یہ پکارا جاتا ہے, لیکن حدیث پاک میں یہ بھی ہے کچھ لوگوں کو مرنے سے پہلے آواز ایسی بھی آتی ہے, یا ایتھا النفس الخبیثہ, اے خبیث جان کے مالک, اے بری روح کے مالک, برے جسم میں تو تھی, نکل جا اپنے جسم سے. اور مجبور ہو کر کے نکل, خوشی سے تو نہیں نکلے گی, دنیا سے تجھے جانے کی خواہش ہی نہیں. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ فرشتے اس کے پیچھے کے حصے پر کوڑے مارتے رہتے ہیں روح کو نکالنے کے لیے. یضربون وجوہہم وادبارہم. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتے ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور پیچھے کے حصے پر مارتے ہیں روح کو نکالنے کے لیے. نکل جا. خبیث روح کو, خبیث روح کا مطلب گنہگاروں کی روح نکالنے سے پہلے فرشتے مارتے ہیں, چہرے پر بھی مارتے ہیں اور پیچھے کے حصے پر بھی مارتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق, جلنے والا عذاب تمہارے انتظار میں ہے, چکھو اب عذاب. تو یہ دونوں طرح کی موتیں آئیں گی, یہ فیصلہ تمہارے پاس ہے. اگر نیکیوں کی زندگی گزارتے رہے تو رب تبارک و تعالیٰ نیک بندوں میں تمہیں شامل کرے گا, اپنی جنت میں داخل کرے گا. اور اگر نہیں بدلے اپنی زندگی کو تو اس وقت کا انتظار کرو جب عذاب کے فرشتے آئیں گے اور تم سے کہیں گے نکل جاؤ مجبوری سے اس جسم سے, اللہ کے بندوں سے دور, اور اس کی جہنم میں داخل ہو جاؤ. اب موت کی کچھ کیفیات میں حدیثوں میں جو پڑھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت جب آئیں گے فرشتے, حضرت اسرائیل علیہ السلام, ایک فرشتہ ہے لیکن شکل الگ الگ ہے. کچھ لوگوں کی روح نکالنے کے لیے جب وہ آتے ہیں تو اتنی بھیانک شکل کہ ان کی شکل کو دیکھ لینا بھی ایک عذاب ہے. آدمی اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اس کا پیشاب پخانہ نکل جاتا ہے, ہونٹ کپ کپانے لگ جاتے ہیں, منہ بند ہو جاتا ہے. اتنی ہیبت ناک شکل کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہ شکل بھی دکھائی ہے. جب برے لوگوں کی روح نکالنے کے لیے جاتے ہیں, وہ آئے تھے حضور کے پاس, حضور نے پوچھا اسرائیل جب آپ روح نکالتے ہو تو کس شکل میں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا دو الگ الگ شکلیں ہیں, برے لوگوں کے پاس اور اچھے لوگوں کے پاس جانے کی میری دونوں شکلیں الگ الگ ہیں. جب گنہگاروں کی روح نکالنے کے لیے جاتا ہوں تو اس شکل میں آتا ہوں, وہ اس شکل میں آئے تو اللہ اکبر, آسمان سے لے کر زمین تک صرف ان کی شکل نظر آتی ہے. اور اس قدر کالا رنگ, اس قدر کالے بال, اس قدر کالے ہاتھ اور ناخنوں کو پھیلا ہوا جو شکل بتائی گئی ہے وہ اتنی ڈراؤنی ہے کہ آدمی برداشت نہ کر پائے. روح نکلنے سے پہلے وہ آتے ہیں اور اس کے بعد سختیوں کے ساتھ اس کی روح کو نکالتے ہیں. ایسے نکالتے ہیں جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کے جھاڑے میں ڈال کر کھینچو تو کپڑا کانٹے کے جھاڑ میں ڈالنے کے بعد کیا صحیح سلامت آئے گا؟ ریشم کا ملائم کپڑا, سلک کا کپڑا
जब कांटों की झाड़ियों में डालकर खींचोगे तो उसके एक एक तार खींचते चले जाते हैं, निकलते चले जाते हैं। फरमाया गया कि कुछ लोगों की रूह निकालने के वक्त ऐसी तकलीफ होती है कि नाखूनों से लेकर उनकी नाक तक रूह आने में इतना दर्द होता है कि जिंदगी भर उस दर्द को कभी उसने महसूस नहीं किया होगा, कभी नहीं। मौत से बढ़ करके कोई मुसीबत उसके लिए आई ही नहीं। और फिर उसकी रूह को फरिश्ते मार मार करके ले जाते हैं, चल दोजख की तरफ, तेरे लिए दोजख का दरवाजा खुला है। और उसके लिए अजाब के फरिश्ते पहले से तैयार होते हैं, अजाब अजाब अजाब। लेकिन साथ में मेरे आका की बारगाह में उन्होंने अर्ज किया, कुछ बंदे वो हैं जो रहमान की रजा में जिंदगी गुजारते थे, डरा करते थे, खौफजदा रहते थे, और अल्लाह ने उनके मरने से पहले उन्हें तौबा की तौफीक भी दी, ईमान की हालत में दुनिया मुकम्मल किया। तो उनकी रूह निकालने के लिए जब आते हैं तो उन्होंने वो शक्ल भी हुजूर को दिखाई। मेरे आका की बारगाह में वो आए तो इतने हसीन और जमील थे, इतने खूबसूरत कि उनको देखना भी एक नेमत है। मलकुल मौत इजराइल को इतनी खूबसूरत शक्ल में आए, निहायत सफेद लिबास, चमकता हुआ चेहरा, खुशबुओं से भरे हाथ। कहते हैं कि जब नेकों की रूह निकालने के लिए जाता हूं तो इस शक्ल में जाता हूं, और फिर जब रूह निकालते हूं तो किस कैफियत में, कैसे खींचते हैं उसके जिस्म से। कहा गया ऐसे जैसे गुंदे हुए मैदे के आटे में कोई लंबा बाल फंस गया हो तो बाल को आटे से कैसे निकाला जाता है, ऐसे नेकों की रूह को उनकी जिस्म से निकाला जाता है। इतनी आसानी से उनकी रूह को कब्ज किया जाता है। और उसके बाद वो रेशम का एक कपड़ा लाए होते हैं, उसमें रूह को रखते हैं और अल्लाह की बारगाह में इज्जत के साथ ले जाते हैं, इज्जत के साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि मौला तेरा वो नेकोकार बंदा तेरे दरबार में हाजिर आया। फिर उसके लिए कहा जाता है कि इसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दो, इसके लिए जन्नत की खुशबुएं आरास्ता कर दो। मेरे अजीजों, मौत दोनों तरह की है। ये आप सोचें कि किस तरह मरना चाहते हो। मरना तो है, पक्का है। तुम आज 1000 भाग लो, 1000 इलाज कर लो, मरना तो है। क्या क्या कर लोगे, क्या क्या कर सकते हो कर लो, कहां कहां भाग सकते हो भाग लो। मौत तो आनी है, मौत आनी है। बड़े बड़े बादशाहों को इस मौत के फरिश्ते ने नहीं छोड़ा, बल्कि मेरे अजीजों अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अगर सबसे ज्यादा करीब कोई है तो अल्लाह के अंबिया है, मुरसलाने इज़ाम, रसूलाने इज़ाम है। जब अल्लाह के सारे रसूल और सारे नबी मौत का मजा चख चुके हैं तो फिर दुनिया में आप कोई बचता नहीं। ताकत तो छोड़ो, अल्लाह की महबूबियत के बाद भी उन्हें इस रास्ते से गुजरना हुआ, इस रास्ते से गुजरना हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक एक रिवायत मिलती है कि उनकी उम्र हो गई थी काफी, तो इजराइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए, कहा कि अल्लाह के नबी आप इजाजत दें, आपकी रूह कब्ज करूं। नबियों की बारगाह में वो इजाजत लेकर रूह कब्ज करते थे, उनका एहतराम था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा उनको लगा दिया, और ये भी आम आदमी की बात नहीं, ये नबियों का इख्तियार है, नबियों का इख्तियार। और ऐसे कि मलकुल मौत इजराइल की आंख बाहर आए, वापस अल्लाह की बारगाह में चले गए। मौला तेरे उस नबी के दरबार में गया था, रूह कब्ज करने के लिए तमाचा लगा दिया, मैं क्या करूं, मैं तेरे हुक्म का पाबंद हूं। रब ताला ने फरमाया, ऐ इजराइल जाओ मेरे नबी मूसा से कहो एक घने बालों वाला बकरा ले ले और उसकी पीठ पर हाथ रखें, उनके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतने साल उनकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। इजराइल अलैहिस्सलाम दोबारा आए मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, बकरा लेकर के खुद ही आया। कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है, इस घने बालों वाले बकरे के पीठ पर आप हाथ रखें, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह उतने साल आपकी उम्र और बढ़ा देगा, उतने साल और लंबी। ये हमारे तुम्हारे चाहने से तो नहीं होना है, नबी के लिए इतनी मोहलत थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा मैं अपने रब से बात करता हूं। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में कलाम करते हुए, मुनाजात करते हुए कहते, ऐ मौला जब उतने साल भी गुजर जाएंगे तब क्या होगा, यानी हाथ के नीचे जितने बाल आए उतने साल अगर तू मुझे हयात देता है, जिंदगी देता है, वो सारे साल गुजर जाने के बाद क्या होगा। रब ताला ने फरमाया मूसा मौत आएगी, मौत आएगी। यह और बात है कि लंबा समय, लंबा वक्त तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन मौत आनी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा मौत उसके बाद भी आएगी, बच तो नहीं सकते। तो इजराइल अलैहिस्सलाम जो फरिश्ते हैं मौत के, उनसे कहा कि ए इजराइल मुझे बैतुल मुकद्दस से करीब कर दो।
بیت المقدس سے قریب ہو گئے، اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا اور موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب آ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب موت آنی ہی ہے تو اب کیا، تب کیا، ابھی روح قبض کر لو، جب جانا ہی ہے دنیا سے، اتنے سال جینے کے بعد بھی جانا ہے تو پھر ابھی روح قبض کر لو۔ تو حضرت اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کیا۔ پتہ یہ چلا میرے عزیزوں، وقت کے جلیل القدر پیغمبر کو بھی اللہ فرماتا ہے کہ موت تو آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ اعلیٰ حضرت کتنے اچھے انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ فرق سمجھ لو، ہمیں بھی موت آئے گی اور انبیاء کو بھی آئے گی، انبیاء اکرام کو بھی موت آئی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی جو فقط آنی ہے۔ آن کا مطلب سمجھتے ہو؟ آن جو ہے ایک منٹ کو بھی نہیں، اس سے کم والے لمحے کو کہا جاتا ہے۔ کہتے نا ایک آن میں ایسا ہو گیا، ایک آن میں ایسا ہو گیا۔ آن کا مطلب ایک سیکنڈ، یہ چھوٹا سا ایک لمحہ۔ تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، ایک آن کی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ مثل وہی زندگانی ہے، ان کو اس سے بہتر زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اب میں ہمارے متعلق یہ کہتا ہوں میرے عزیزوں، ہم سب کو جانا ہے دنیا سے، اس بات کا آپ سب کو یقین ہے۔ اور ایک بزرگ نے کیا ہی خوب بات کہی ہے کہ اس انسان کو دیکھو، جس چیز سے بچنا محال ہے اس سے بچنے کے ہزار ہیلے ڈھونڈتا ہے، یعنی موت سے بچنا پاسبل ہے؟ کوئی بھی بندہ مجھ کو یہ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائے موت سے بچنا ممکن ہے؟ ناممکن ہے، لیکن پھر بھی تم موت سے بچنے کی ہر کوشش کر لیتے ہو، بیماری نہ آنے پائے، صحت برقرار رہے، گولیاں ٹائم پر لیتا رہو، کہیں میرے ساتھ کچھ ہونے نہ پائے۔ موت تمہیں پتا ہے آ کر رہے گی لیکن پھر بھی بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہو۔ اس بزرگ نے کیا ہی پیاری بات کہی، اس انسان کی عقل کو دیکھو، جس چیز سے بچنا ممکن ہی نہیں اس سے بچنے کی تو کوشش کرتا ہے، لیکن جس چیز سے بچنا ممکن ہے اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتا۔ پوچھا گیا کون سی چیز ہے؟ کہا جہنم۔ جہنم سے بچنا پاسبل ہے، ممکن ہے، اگر انسان کوشش کر لے تو جہنم سے بچ سکتا ہے، لیکن وہاں کوئی کوشش نہیں کرتا اور موت سے بچنے کے ہزار ہیلے ڈھونڈتا ہے۔ ہونا یہی چاہیے میرے عزیزوں، ہمارے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ یہ جو گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی ہیں یہ حقیقت میں سیکنڈ اور منٹ کو نہیں کاٹتی بلکہ ہماری زندگی کو کاٹتی چلی جا رہی ہے، کاٹتی چلی جا رہی، روز ہماری زندگی کا ایک ایک دن یہ کم کرتی جا رہی ہے۔ ہم موت سے بہت قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کل کو ہم کچھ اور سال کے تھے، 25 سال کے تھے، پھر چند ہی دن کے بعد حساب لگایا تو 30 سال کے ہو گئے، پھر 35 کے ہو گئے، پھر 40 کے ہو گئے، بڑھتے بڑھتے ایسی اچانک عمر بڑھتی چلی گئی۔ بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہونے لگ گئے، اتنی تیزی سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ ایک بات سمجھ کر کے چلو، تم چاہے بیٹھو، چاہے سو، چاہے دنیا میں بھاگو، چاہے مال جمع کرو چاہے نہ جمع کرو، دنیا تم پر سے گزرنے والی ہے، گزر کے رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ تم بیٹھو تو لمبے دن تک چلے گی، سو تو اور لمبا چلے گی، نہیں، تم کسی بھی حالت میں رہو تم پر سے دنیا گزر کے جا رہی ہے، تمہیں موت سے قریب کر ہی رہی ہے، روز تم کو موت سے قریب لے جا رہی ہے۔ تم چاہے جتنا جمع کر لو، جتنا جمع کر لو، ایک دن تمہیں اس بات کو تسلیم کر کے جانا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے ہم جنازہ جب اٹھا کر کے جاتے ہیں ہمارے عزیزوں کا، فقہ کا یہ مسئلہ بھی میں تمہیں بتا کر جاتا ہوں۔ جنازے میں چلنے والوں کے آداب یہ بتائے گئے ہیں کہ جنازہ سب سے آگے ہونا چاہیے، جنازہ اٹھانے والے پیچھے ہونا چاہیے۔ جنازے کے آگے چلنا مکروہ ہے، جائز نہیں۔ بعض لوگ جو ہے جنازے کے آگے آگے چلتے رہتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر کندھا دینے کے لیے آگے آیا یا راستہ صاف کرنے کے لیے آگے آیا تو یہ ایک الگ سا مسئلہ ہے، اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن جنازے کو اٹھانے کی بجائے صرف اور صرف جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آگے آگے چلتا ہے تو یہ ناجائز ہے، جنازے کی بے ادبی بھی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا کیوں ہے۔ جنازہ سب سے آگے ہونا چاہیے اور سارے لوگوں کو پیچھے چلنا چاہیے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے، بزرگوں نے بتایا کہ جنازہ جو سب سے آگے جاتا رہتا ہے وہ اپنے اس جنازے میں سوئے ہوئے میت
تم سب کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور مردہ تم سب سے یہ کہتا جاتا ہے کہ اے لوگوں، جس طرح تم آج میرے جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہو، چند دنوں کے بعد اسی طرح پیچھے پیچھے میرے پاس قبرستان میں بھی آ جاؤ گے۔ جس طرح ہم جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان قریب ہم بھی پیچھے پیچھے قبرستان پہنچ جائیں گے۔ اور یہ اسلام نے ہمیں سکھایا بار بار موت کو یاد رکھنا۔ دنیا کیا کہتی ہے مجھے اس کی خبر نہیں، لیکن ہمارے گھر میں ہمارے عزیز یا کسی مومن کا انتقال ہو جائے تو آپ سب سے پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کی آیت ہے یہ، جس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو دیکھو اسلام کیا سکھا رہا ہے۔ موت کے وقت ہائے ہائے یہ نہیں، ارے کیا ہو گیا یہ نہیں، کسی کی موت کی خبر آئی تو سب سے پہلے کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس غم کی گھڑی میں بھی اسلام کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم بھی جانے والے ہیں، ہم اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ یعنی انتقال کسی اور کا ہوا، لیکن تمہیں اسلام یہ بتا رہا ہے تم بھی یہ یاد کر لو کہ جانے والے تم بھی ہو، اسی کی طرف ہم بھی پلٹنے والے ہیں۔ اسلام نے بار بار تمہیں، قرآن نے بار بار تمہیں جھنجھوڑا ہے، تنبیہ کیا ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آئے، تمہیں جانا ہے۔ لیکن انسان کیا ہے، دنیاوی لذات میں ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی موت کو بھی بھول جاتا ہے، آخرت کو بھی بھول جاتا ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا، یہ عیاشی میں ایسا مصروف ہوتا ہے، اسے لگتا ہے مجھے قبرستان جانا ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں تمہیں خبر بھی نہیں، اگر قبروں کے حالات کھول دیے جائیں تو فرمایا گیا کہ تم زندگی بھر کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ اگر قبر کھول کر کے، قبریں جو عذاب ہوتے ہیں یا وہاں کی جو کیفیات ہوتی ہیں، یہ قبر کھودنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہر 6 مہینے پر ممبئی والے کھود دیتے ہیں، وہ قبروں کے جو برزخی حالات ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ برزخی حالات اگر تمہارے اوپر منکشف ہو جائیں، دکھا دیے جائیں، تو زندگی بھر تم کھانے پینے کو ہاتھ تک نہیں لگا سکو گے، اس قدر سختیاں ہیں وہاں پر۔ تم کیا سمجھ بیٹھے ہو؟ ایک بزرگ قبرستان میں کسی کی تدفین میں حاضر تھے اور بات چیت میں ان کی منہ سے تھوڑی سی ہنسی نکل گئی، غیب سے ندا آئی کہ اے بندے، کیا اس شہر خموشان میں بھی تمہارے دل پر سختی آ گئی کہ تم ہنسنے لگ گئے؟ اس آواز کو سننے کے بعد 40 سال تک وہ بزرگ زندہ رہے، آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا، سر اٹھا کر کے نہیں دیکھے۔ یہ عبرت کی جا ہے۔ قبرستان جو ہے، ہم کتنوں کو دفن کر کے آتے ہیں، ہنسی خوشی چلتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں دل دہل جانا چاہیے۔ تمہیں پتا ہے کبھی عورتیں تو چلو قبرستان میں جاتی نہیں ہیں، لیکن مرد تو جاتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے قبر کھودتے ہوئے لوگوں کو، کتنوں کی کھوپڑیاں نکلتی ہیں، کتنوں کی ہڈیاں نکلتی ہیں۔ اور کون لوگ ہیں جن کی ہڈیاں نکلتی؟ وہ وقت کے سورما تھے، مالدار لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، ان کے بھی گھر گاڑی بنگلے تھے، لیکن ایسے ہو گئے رمیم۔ قرآن نے کہا ہے رمیم کا مطلب ہڈیاں بھی گل چکی ہیں۔ ایسی حالت پر تم دوبارہ آ جاتے ہو۔ اور میں کبھی کبھار رات کی تنہائیوں میں یاد کرتا ہوں قبروں کے ان حالات کو، تو جسم پر رونگٹے طاری ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنی چھوٹی سی قبر کھودی جاتی ہے اور اس پر بھی میت کو دیوار سے سٹا کر کے پیچھے سے پیک کر دیا جاتا ہے کہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا، نہ وہاں کوئی چٹائی بچھائی جاتی، نہ کوئی تکیا، نہ اس کو آرام دہ کوئی پنکھا، کوئی خدمتگار نہیں۔ اس اندھیری قبر کا حال یہ ہے کہ جب تم تختیاں بند کرتے ہو قبر کو، اتنا اندھیرا، اتنا اندھیرا، اتنا اندھیرا کہ اگر کوئی ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ اس اندھیری رات کے لیے، اس اندھیری قبر کے لیے کیا تمہارا دل لرزتا نہیں ہے کہ میرا کون ہوگا وہاں پر؟ اسی لیے میں بارہا اپنی تقریروں میں بھی سمجھاتا ہوں نوجوانوں کو، جس طرح کی تم زندگی گزار رہے ہو میرے بچوں، چند دنوں کے بعد اچانک جب موت تمہارے گلے پر سوار ہو جائے گی، تم کس کو ساتھ لے جاؤ گے اپنی قبرستان میں؟ یہ وہ دوست تمہارے ساتھ آئیں گے جو تمہارے ناز اٹھاتے ہیں، آج تم پر خرچہ کرتے ہیں، تمہارے ساتھ رات بھر گپیں لگاتے ہیں، یہ تمہارے ساتھ قبر میں آئیں گے؟ کچھ نہیں آئے گا۔ جو چیز آئے گی وہ میں تمہیں بتاتا ہوں، توجہ، جو چیز تمہارے پاس آئے گی وہ میں بتاتا ہوں۔ میں آج ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول پڑھ رہا تھا۔ کسی نے سوال کیا آپ سے سورہ ملک کے بارے میں، تبارک کے بارے میں، تو آپ نے کیا نفیس جواب ارشاد فرمایا۔ اے میرے عزیزو، اس کو پڑھ لو یا مجھ سے سن لو،
تمہارا تسلی سے سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، تبارک جس کو آپ تبارک کہتے ہیں، 29ویں پارے کی شروعات سب سے پہلی سورہ، یا اس کے گھر والے اس کے لیے تلاوت کرتے ہیں، کہا جیسے ہی تمہاری روح قبض ہوئی، تمہارا انتقال ہوا، تمہارے عزیز تمہیں لے جا کر کے قبرستان میں دفن کراتے ہیں۔ کیا لے جاتے ہیں ساتھ میں؟ پیسوں کی یہ گڈی چھوڑاتے ہیں، تمہارے کھانے پینے کی کوئی چیزیں چھوڑاتے ہیں، ایسی پنکھا کچھ نہیں، تمہارے عزیز ہی صرف سفید کپڑے میں دفن کر کے آ جاتے ہیں، پھر تمہارے اوپر مٹی ڈال کر کے آتے ہیں۔ ایسے حالات میں کون جاتا ہے تمہارے ساتھ؟ فرمایا گیا جیسے ہی تمہارے رشتہ دار قبرستان سے 40 قدم دور جاتے ہیں، جیسے ہی جاتے ہیں عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے قبرستان میں قبر میں آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو یہ سورہ ملک سامنے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کو عذاب دینے نہیں دوں گا، میں اس کو عذاب دینے نہیں دوں گی۔ یہ سورہ ملک ایک حسین شکل میں آتی ہے، بیٹھو تو عذاب کے فرشتے کہتے ہیں، کبھی سامنے سے آتے ہیں کبھی پیچھے سے آتے ہیں، لیکن وہ سورہ ملک جو ہے ہر جگہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کون سی چیز تمہارے ساتھ جائے گی اور تم کیا کمانے میں لگے ہو؟ سورہ ملک کو اتنی طاقت دی جاتی ہے، حدیث پاک میں ہے، قبر میں آ کر کے فرشتوں سے جھگڑا کرتی رہتی ہے، عذاب کے فرشتوں سے، کہ نہ میں عذاب دینے نہیں دوں گی۔ پھر وہ عذاب کے فرشتے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، ہر جگہ یہ سورہ ملک ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ اخیر میں وہ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں، اے سورہ ملک، ہم خود سے نہیں آئے، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اس کو عذاب دیں گے، اس کے گناہ ہیں، اس کی سیئات ہیں۔ اب سورہ ملک کہتی ہے، توجہ، اچھا تم اللہ کے حکم سے آئے، تھوڑی دیر انتظار کرو، میں خود اللہ سے بات کر کے آتی ہوں، میں اللہ سے بات کر کے آتی ہوں۔ یہ سورہ ملک جاتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور عرض کرتی ہے کہ مولا، کیا تو اس بندے پر عذاب کے فرشتے بھیجا جو مجھے ہمیشہ تلاوت کیا کرتا تھا، جس کے گھر میں میری تلاوت ہوتی تھی؟ کیا تو اس بندے پر عذاب کے فرشتے بھیجا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں، اس کے کچھ گناہ تھے، اس کے کچھ سیئات تھے، اتنی سزا اسے دی جائے گی۔ سورہ ملک کہتی ہے، نہ مولا، اس بندے کو تو عذاب نہ دے، میری سفارش قبول فرما لے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے عذاب کے فرشتے جا چکے، قبر میں عذاب ہوگا۔ اب سورہ ملک کیا کہتی ہے سنو، میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو عجیب سی کیفیت تھی۔ یہ سورہ ملک کے بارے میں میرے آقا فرماتے کہ مولا سے، رب تعالیٰ سے جھگڑ پڑتی ہے اور کہتی ہے، اے رب ذوالجلال، اگر تو اسے عذاب دے گا ہی تو پھر تو اپنے کلام سے مجھے باہر کر دے۔ اللہ اکبر، اپنے کلام سے مجھے نکال دے، میں تیرا کلام ہوں یا نہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ملک، تیری سفارش میں نے قبول کر لیا، جا واپس، اور عذاب کے فرشتے جا چکے اس کی قبر میں، اب تو روشنی لے جا۔ اب سنو اس کے بعد کی بات میں نے پڑھا تو میرا دل بھی ٹھنڈا ہوا۔ اے میرے عزیزوں، میرے سننے والوں، آج کے بعد سے اس کی پابندی رکھو۔ سورہ ملک اب آتی ہے، واپس آتی ہے، عذاب کے فرشتے ابھی قبر میں کھڑے ہیں، عذاب دے نہیں رہے میت کو، کیونکہ یہ کہہ کر گئی تھی میرے آنے تک رکنا۔ رب تعالیٰ سے بات کر کے، اجازت لے کر کے، سفارش کر کے واپس آئی۔ اور کیسے آتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے حدیث کو، چادر لے کر آتی ہے اور ساتھ میں حسین پھولوں کا گلدستہ لے کر آتی ہے، خوشبوئیں لے کر آتی ہے جنت سے اس میت کے لیے، اور جلدی سے آ کر قبر میں تکیہ لگاتی ہے، اس کو بچھونا دیتی ہے، خوشبوؤں سے اسے سیراب کرتی ہے، اور اس کے بعد پوچھتی ہے، اے میرے عزیز، کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ یہ ہے سورہ ملک جو ہمارے قبر میں بھی جانے والی ہے ساتھ میں۔ تم اس کی بجائے صرف اور صرف یہ سمجھتے ہو کہ نوٹ اور ووٹ سے سب کچھ ہو جائے گا، تم صرف اپنے منصب، اپنے غرور اور اپنی کرسیوں کو بچانے کے چکر میں دنیا میں ایسے مست ہو گئے کہ تمہیں اپنی قبر کا اور اپنے حشر کا خیال تک نہ رہا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کے بعد ہو سکے تو روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے ہی سو۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو حسین انداز میں کئی قاریوں کی تلاوت موجود ہے، تمہارے موبائل تمہارے ساتھ رہتے ہیں،
तुम अपने मोबाइल में सूरह मुल्क की तिलावत लगाकर, मुश्किल से जानते हो 3 मिनट की है ये, 3 से 3.5 मिनट में पूरी सूरह तिलावत हो जाती है। 3 से 3.5 मिनट। जो बंदा 3-3 घंटे फिल्म देख करके सोता है, उसके लिए मैं सोचता हूं क्या 3 मिनट भारी हो जाते हैं अल्लाह का कलाम तिलावत करने के लिए। आज से इस चीज को पाबंदी के साथ अमल में ले आओ, इंशाअल्लाह हमारी कब्र रोशन होगी। और फरमाया जो सूरह मुल्क का पाबंद